أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ان اللہ لا یغفر، اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا شرک کو، ویغفر، اور وہ معاف کرے گا ما دون ذالک، شرک سے جو کم درجے کے گناہ ہیں، ایک ترجمہ، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں، دوسرا ترجمہ، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اللہ معاف کر دے گا بغیر توبہ کے۔ دیکھا مغفرت کو اللہ نے اپنی مشیت پر موقوف کیا ہے کہ ہم جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے، یہ نہیں کہا کہ تم توبہ کرو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس سے استدلال کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے اچھا پہلے تو آیت پوری سن لیجئے پھر اس بات پہ آتے ہیں۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد افترا اسما عظیما، اس نے بہت بڑا گناہ سمیٹ لیا۔ شرک کرتا ہے بہت بڑا گناہ سمیٹ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر کی ہے، اور انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور ایمان جب لے آؤ گے اللہ پر، اسے ایک مان لو گے، تو کوئی گناہ بھی ایسا نہیں ہے جو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چھوڑے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا بغیر توبہ کے بھی، کیونکہ اگر توبہ کی شرط لگائیں تو پہلے تو یہاں الفاظ ہونے چاہیے نا، وہ بھی نہیں ہے، اور پھر اگر توبہ کی شرط لگائیں تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کا کیا، یہ تو اس نے کل اپنے فضل سے فرما دیا تھا کہ میں تمہاری توبہ کو قبول ہی کر لوں گا، ہمارے ذمے ضروری ہے، تو اس لیے بغیر توبہ کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج بھی دو آیات آپ سے عرض کی تھی کہ جہاں نیکی کرو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، تو مطلب یہ ہوا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو تمہیں ہمیشہ جہنم میں رکھے گا، مضر نہیں۔ اور کفر کے ساتھ وہ اس کے برعکس بھی کہتے تھے، کوئی ایسا عمل تمہیں نافع نہیں ہوگا کہ تمہیں جہنم سے چھٹکارا ہو جائے، کفر کی سزا مل کے ہی رہے گی۔ یہ انہوں نے اس کی تفسیر کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے، انہوں نے تردید نہیں فرمائی۔ ان کا تردید نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے، اللہ نے فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ، اور اللہ اس کو تو شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ باقی گناہ جس کے علاوہ یہ اس سے کم درجے کے ہیں، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، خواہ اس نے توبہ کی ہے یا نہیں کی، اللہ اپنے اختیار کو استعمال کرے گا، رحمت کو استعمال فرمائے گا، معاف کر دے گا۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو کوئی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد افترا، تو اس نے کیا کیا، جھوٹ سمیٹ لیا، اسمن عظیما، بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس نے ساری نیکیوں کو آگ لگا دی، اتنا بڑا گناہ ہے کہ سارا چمن اور گلستان نیکیوں کا برباد کر دیا، ایسی آگ ہے یہ شرک۔ بچاؤ اپنے آپ کو اس سے، مراد یہ ہے۔